لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کیا تھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں اپنے اختتام کے قریب آ پہنچی ہیں. کئی بچے اس ویک کے دوران واپس اسکول کی طرف جائیں گے، کچھ اگلے ویک سے سٹارٹ ہو جائیں گے. مگر یہ جو کچھ ویک گزرے ہیں اسکول ہالیڈیز کے، جس کے اندر بچے اپنے گھروں کے اندر موجود رہے، اس دوران بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. عمومی طور پہ والدین کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ اس دوران بچوں کو لے کے پاکستان چلے جاتے ہیں یا کہیں پر بھی بیک ہوم جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس وقت کووڈ کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے مسائل کی وجہ سے یہیں پہ موجود رہے. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلا 1.5-2 سال سے ایک سلسلہ جو چل رہا ہے کووڈ کے بعد سے، گھروں کے اندر اکثر و بیشتر رکنا پڑتا ہے. تو اس دوران بچوں کے ساتھ انسان کا جو وقت گزرتا ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے. عربی کے اندر کہتے ہیں کہ لیس الیتیم، کسی شاعر کا قول ہے کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ دلیلا، کہ یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جس کے والدین غم روزگار چھوڑ کر اور اپنے بچے کو پیچھے بے یار و مددگار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، بلکہ یتیم تو وہ بھی ہے کہ جس کی والدہ بھی مصروف ہو اور اس کا والد بھی بیزی ہو اور ان کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہ ہو. اگر ہمارے گھر کے اندر گارڈن موجود ہے اور پھر بھی اس کے باوجود ہمارے بچے زیادہ وقت وہ اسی 4 دیواری کے اندر گزار رہے ہیں اور وہ باہر بھی نہیں نکل پا رہے، تو پھر ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں پر خاص طور پہ وہ بچے کہ جو 13-14 سال سے کم عمر کے ہیں، اور ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ باہر ہونا چاہیے. ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب والدین باہر سے کھینچ کے بچوں کو گھر میں واپس لایا کرتے تھے اور انہیں کہا جاتا تھا کہ گھر میں بیٹھو، گھر میں کچھ دیر کے لیے رکو، لیکن بچے باہر کھیلنے کودنے ان چیزوں کے اندر باہر وقت گزارنا پسند کیا کرتے تھے. اب والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچے باہر نکلیں، لیکن وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ گھر کے اندر ہی ان کے پاس ڈفرینٹ گیجٹس موجود ہیں جس کے اوپر وہ مختلف گیمز کھیلتے ہیں اور ان کے اندر اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ والدین جتنا مرضی کہتے رہیں بچے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیتے. ان کے باہر نکلنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اور یہ کہ آپ ان کو انٹرٹین کرنے والے ہوں. جس طرح سے وہ اپنی گیمز کے ساتھ انٹرٹین ہو رہے ہیں، جس طرح وہ اس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اس کمپیوٹر کی اسکرین کے ساتھ، اسی طرح سے آپ ان کو انجوائے کریں. آپ ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ وقت بتائیں، آپ ان کے لیول پہ آ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں، تو وہ وقت انجوائے کرتے ہیں آپ کے ساتھ. پھر وہ گھر سے یا اس 4 دیواری سے باہر نکل کر وہ گارڈن کے اندر، پارک کے اندر، کہیں پر بھی وہ جانا آپ کے ساتھ پھر پسند کرتے ہیں. اور اگر ہماری کنڈیشن اور صورتحال یہ ہو کہ ہم گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو فون کے اوپر ہماری زیادہ مصروفیت ہے، اور گھر سے باہر بھی اگر کبھی جانا ہو اور اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں بس فون ہے اور زیادہ توجہ ہماری فون پہ، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار ہماری بھی یہ صورتحال ہوتی ہوگی کئی مرتبہ، لیکن بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کہ آپ اگر کبھی بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں نا پارک وغیرہ میں بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ والدین اور خاص طور پہ ہمارے بھائی حضرات وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بچوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتے. انگلی پکڑ کے چل بھی رہے ہیں لیکن ساتھ فون پہ، اور فون پہ بات چیت چل رہی ہے. وہ بچہ ساتھ وہ دیکھ بھی رہا ہے کبھی باپ کی طرف، کبھی اسے بلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو ہوں ہاں کہہ کے جواب دے دیا، اور پھر دوبارہ آپ اپنی کال پہ ہیں یا آپ اپنے فون پہ ہیں. تو آپ اگرچہ آپ کہنے کو تو آپ پارک کے اندر لائے ہوئے بچوں کو، لیکن آپ ابھی بھی اپنی الگ دنیا کے اندر ہیں اور آپ کے بچے الگ دنیا کے اندر ہیں.
تو پارک میں لے جانے کا یا گارڈن میں لے جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے اس فون سے اور سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے آپ خود کی جان چھڑا کے اپنے بچوں کو وقت دیں. اور اگر چھٹیوں کے اندر ابھی تک کچھ وہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم یہ آخری کے جو چند دن ہیں اسکول جانے سے قبل بھرپور طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کا وقت اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گزرے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے کہ جب بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ والدین ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ کچھ لمحات بتائیں، لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جاتا ہے اور بچے پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر والدین ترستے ہیں کہ کچھ لمحے بچے پاس بیٹھیں، مگر اس وقت پھر بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کو کچھ مال و دولت ملے تو آپ اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ بار بار بینک بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں، آپ اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. کوئی اگر آئے اور آپ کی اس دولت میں سے کچھ ضائع کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو ہرگز نہیں ضائع کرنے دیں گے، آپ اس کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیں گے. اور وہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ اس پہ واویلا کریں گے. آپ کو اگر کوئی قانونی راستہ اختیار کرنا پڑا تو آپ اس کا راستہ اختیار کریں گے قانون کا. لیکن اولاد کے معاملے کے اندر یا ایون اپنے معاملات کے حوالے سے، یعنی اپنے وقت کے معاملے کے حوالے سے ہم بسا اوقات بڑی لاپرواہی برت رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنی مال کی، دولت کی، اپنے بزنس کی، اپنے جو ہمارا بینک بیلنس ہے اس کی فکر لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو کا اندازہ ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی سم ٹائمز جس طرح بعض بچے اپنے پیرنٹس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی سم ٹائمز کچھ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. انہیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں نہیں مانگنا پڑی، انہیں وہ آنسو بہا بہا کے بار بار اللہ کے حضور دعا نہیں مانگنا پڑی کہ الہ العالمین ہمیں اولاد عطا کر دے. انہیں سالوں سال انتظار نہیں کرنا پڑا کہ الہ العالمین ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں بیٹی دے دے، ہمیں اولاد عطا کر دے. انہیں لوگوں کو جا کے کہنا نہیں پڑا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، ہمیں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ہمارے لیے کوئی دعا، کوئی علاج، کوئی مشورہ، کوئی کسی قسم کا کوئی ٹوٹکا. انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انہیں بر وقت اولاد عطا فرما دی، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بیٹا بیٹی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. اور انسان اس کو پھر سم ٹائم فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ فراموش کر بیٹھتا ہے. اگر وہ ان سے پوچھے کہ جو اولاد کی اس نعمت سے محروم ہے تو پھر اسے خبر ہو کہ یہ کس قدر کتنی بڑی نعمت ہے جس کو وہ اتنے ارزاں چیزوں کے لیے وہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے نا، یہی آپ فون پہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کی اہمیت آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں، اس کو ترجیح دیں، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں. ایون آپ کی جاب، آپ کا بزنس، وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ اس حد تک میں اس کے اندر انوالو ہوں کہ میں جب واپس گھر پہنچتا ہوں، جب میں واپس گھر پہنچتی ہوں تو میں تھک ہار چکا ہوتا ہوں، میرے اندر انرجی نہیں ہوتی. بس اس وقت وہ بچوں کو صرف کھانا کھلا کے ان کے آگے پکا کے ان کے آگے رکھ دینا ہی تو مقصد نہیں ہے. وہ تو جانوروں کو بھی انسان کھانا گھر کے اندر پالے ہوں تو وہ ان کو کھانا انسان کھلا ہی دیتا ہے. بعد چرند پرند کو بھی کھانا مل ہی جایا کرتا ہے. فقط کھانا بنا کے انہیں کھلا دینا اور سمجھنا کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، یہ بھی غیر مناسب رویہ. ہم جیسے بچوں کو بتاتے ہیں نا والدین کے حقوق کے حوالے سے، اسی طرح سے والدین کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے بچے، خاص طور پہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کو آپ کے صرف یہی نہیں کہ آپ نے ان کو کھانا، وہ تو کھانے کے بسا اوقات اتنے شوقین بھی نہیں ہوتے، یا کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی بہت چیزیں جو ان کے ایک دو چار پسند کی چیز ہے آپ وہی ان کو دے دیتے ہیں، وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ان کو تو زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ آپ ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، ان کو ایکٹیویٹیز کے اندر آپ انوالو ہوں. تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ فقط اپنے کام سے واپس آ کے، اپنے بزنس سے تھوڑی دیر کے لیے واپس آ کے آپ نے ان کو کچھ کھلونے لا کے دے دیے ہیں، کچھ ان کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے دے دی ہیں، اور آپ اس سے یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کا حق ادا کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. اولاد جن کے پاس نہیں ہوتی، چند برس جن کو گزر جاتے ہیں، ان کے اولاد نہیں ہوتی، وہ بسا اوقات کس قدر پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں.
وہ بسا اوقات ڈپریشن، مختلف ٹینشنز اور ایک مسلسل پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حضور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت سارے پھر جو نام نہاد عامل ہیں، بابے ہیں، وہ مس یوز بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسی طرح سے نام نہاد کوئی عامل تھا، تو اس کے پاس جب بھی کوئی جایا کرتا تھا جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان سے جا کے کہتے کہ آپ ہمارے لیے کوئی عمل کر دیں کہ ہمارے یہاں اولاد پیدا ہو جائے. تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر نہ کرو، بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی. یہ اس کا ایک تکیہ کلام اور انداز، اپنے مخصوص انداز سے وہ یہ بات کرتا، اور وہ جو اس کے چیلے چمٹے تھے وہ لوگوں کو پھر آگے کہتے تھے بابا جی نے کہہ دیا بس اب تم بے فکر ہو کے جاؤ. تو سال 6 مہینے بعد اگر وہ واپس جب آتے، تو اگر ان کے یہاں نہ بیٹا ہوتا نہ بیٹی ہوتی، تو بابا جی کہتے کہ میں نے تو پہلے تمہیں لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیا تھا کہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیٹا ہو سکتا ہے تمہیں نہ بیٹی ہو سکتی ہے، تمہارے یہاں تو ابھی اولاد کی کوئی چانسز نہیں ہے. تو ظاہر ہے ابھی تک تو پھر اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوا. اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ کہتے آپ ہمیں بتانے آئے ہو، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، سال پہلے خبر نہیں دے دی تھی، لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیا تھا کہ بیٹا نہ بیٹی، بیٹا ہوگا بیٹی نہیں ہوگی. تو بیٹا ہو گیا، اب نذرانے پیش کرو اور جو خدمت خاطر بنتی ہے وہ کرتے چلے جاؤ. اور دوسری طرف پھر اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بیٹا نہ بیٹی، تو پہلے ہی خبر دے دی تھی. تو اس طرح سے یہ لوگ پھر لوگوں کے جذبات احساسات سے کھیلتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور ان سے مال بٹورتے ہیں، ان کے دین ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات و احساسات سے بھی کھیلتے چلے جاتے ہیں، مال بھی بٹورتے جاتے ہیں، ان کا ہر حوالے سے نقصان کرتے ہیں. تو وہ بندہ کی جو سارے پروسیس سے گزر رہا ہے، وہ بندہ جو اس تکلیف اس کرب سے گزر رہا ہے، جس کے شب و روز آنسو بہاتے ہوئے گزر رہا ہے، اور اس کو اولاد کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے. اس سے اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ اگر تمہیں اولاد حاصل ہو جائے تو تم کیا کرو، تو وہ اس کے لیے ہمہ وقت جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام برسا برس اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے، اور وہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ کفالت کیا کرتے تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی آپ وہاں پہ جاتے، تشریف لے آتے ان کے کمرے کے اندر، حجرے مریم کے اندر، تو دیکھتے کہ وہاں پہ مختلف طرح کے پھل اور مختلف طرح کے فروٹ موجود ہیں جو کہ بن موسم کے ہیں. تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے کہ انا لک ھذا، یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ تمہارے پاس یہاں پہ اس بے موسم پھل کی آمد کیسے ہوئی؟ یہ کس طرح سے تمہارے پاس آپ پہنچا؟ دروازے بند ہیں، دیواریں ہیں، اور اندر آنے جانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے ہیں من عند اللہ، اللہ رب العزت جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، اور میرا رب مجھے یہاں پہ عطا کر رہا. تو ہنالک دعا زکریا ربا. اب حضرت زکریا علیہ السلام جو پہلے ہی برسا برس سے اولاد کے حوالے سے پریشان تھے، دعائیں بھی کیا کرتے تھے، مگر اب پھر آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ یہ دیکھا کہ جو رب تعالیٰ انہیں بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ اگرچہ میری ابھی بظاہر عمر نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ مجھے اولاد عطا فرما دے. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو مختلف دعائیں اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ دعا بھی شامل ہوتی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے الہ العالمین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں متقین کا امام بنا. تو وہ نہ صرف یہ کہ اولاد کی دعا مانگتے بلکہ نیک اولاد کی دعا مانگتے. اور جب نیک اولاد کی دعا ان کی ولادت سے قبل ہی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو پھر آپ کو اس کی ولادت سے ہی ایک ساتھ فکر بھی لگ جاتی ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. اور جب تک ماں باپ ایز اے ٹیم کام نہ کریں اور اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ دونوں ایک پیج پہ نہ ہوں، یا کم سے کم اپنی ایفرٹ کرتے ہوئے جو دوسرا ایفرٹ کر رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ نہ کھڑے کر رہے ہوں، تو اس وقت تک پھر بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی.
بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ یا تو والدین ایک ہی پیج پہ ہوں، یا پھر کم سے کم جو ایفرٹ کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر یہ سچویشن ہے کہ والدہ بچوں کو نماز پڑھانے کا کہتی ہے اور نماز خود بھی پڑھتی ہے، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہتی ہے، باپ نہ نماز پڑھتا ہے اور اگر بچے پڑھیں بھی تو وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ بھی کوئی ان کی عمر ہے، ان کو چھوڑو، ان کے حال کے اوپر انہیں 4 دن کی زندگی انجوائے کرنے دو، بعد میں پڑھتے رہیں گے، نمازیں بھی ہوتی رہیں گی. وہ اس طرح سے باتیں کر دے. یا پھر بیٹی کو نیک راستے پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے، والد اس کو کچھ نصیحت کرتا ہے، کوئی اچھی باتیں بتاتا ہے، آگے سے والدہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی بچی ہے، آپ کیا اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں ہر وقت، خود بخود سیکھتی چلی جائے گی. تو اب اس طرح سے آپ نہ صرف یہ کہ خود تربیت نہیں کر پا رہے بلکہ گھر کے اندر کوئی والد سے یا دادا دادی میں سے، نانا نانی میں سے جو کوئی ان کی تربیت کے لیے کوئی ایفرٹ کرے بھی، آپ ان کو بھی چپ کرا دیں اور ان کو بھی الٹا خاموش کرا دیں کہ بس آپ کو کیا لگی، آپ بس اپنی فکر کریں اور اس میں یہ خود سیکھ جائیں گے. خود سے تو کوئی بھی نہیں نا سیکھتا. بچوں کو ہم دیگر بھی چیزیں سکھانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسکولز وغیرہ، یہ دیگر ادارے اسی وجہ سے کھلے کہ وہ بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی وہ ایج ہوتی ہے کہ اس سے آپ بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. اور وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، اچھے سے اچھے اس کی تربیت کرنے کی انسان جب کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کانٹے بوئے اور آپ یہ توقع رکھیں کہ اس سے گلاب کھلیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی اگیں گے. اور اگر آپ گلاب کی کیاری لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لک آفٹر کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ گلاب مہکے گا بھی اور اس کی خوشبو سے ارد گرد مہکتا بھی رہے گا. تو اسی طرح سے اولاد کی تربیت کے لیے والدین کا ایک پیج پہ ہونا، اور پھر کم سے کم یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ جو ایفرٹ کر رہا ہو اس کو سپورٹ کرنا. اور اگر بچے آگے یہ کہیں کہ جی ماں مجھے یہ کہتی ہے، باپ مجھے یہ کہتے رہتے ہیں، دادا دادی یہ کہتے رہتے ہیں، نانا نانی یہ کہتے رہتے ہیں، تو آپ ان کو آگے سے بچوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ نہ ہو کہ وہ تو ہے ہی ایسے، وہ تو سختی کر دیں گے، ان کی تو طبیعت ایسی ہے، تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. نہیں، بلکہ آپ ان کو مزید یہ بتائیں کہ وہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہے ہیں، وہ تمہاری آنے والی زندگی کے اندر تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تمہاری تلقین کرتے ہیں، تمہیں ترغیب دلاتے ہیں. تو تمہیں چاہیے، وہ تم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بات کو سنو، اس پہ عمل کرو. تو جب آپ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں تو بچوں کی تربیت بہتر بھی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. اولاد کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کی تربیت کی طرف تلقین دلائی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب گھر والوں کے اندر ظاہر ہے یہ بیوی بچے شامل ہیں، اور ایسی آگ کے وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس شدت والی آگ سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچاتے رہو. اور جو اسلاف ہیں ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ بچپن سے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو بالکل ہی ان کو کھیل کود سے منع. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کی کھیل کے اندر، آپ ان کی فن ایکٹیویٹیز کے اندر ان کے ساتھ انوالو ہو جائیں. آپ جتنا زیادہ ان معاملات کے اندر انوالو ہوں گے، ان پہ اسپینڈ کریں گے، اتنا وہ آپ کے قریب ہوں گے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف اسی چیز کی طرف توجہ دیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ بالکل آپ کی نظر اس کی طرف ہو ہی نہ. نہیں، تربیت پہ بھی نظر ہو، ساتھ ساتھ پیار محبت اور شفقت کا معاملہ بھی چلتا رہے، تو بچے زیادہ شوق کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. حضرت سہل تستری علیہ رحمہ بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، میری 3-4 سال عمر تھی، تو اس وقت میرے ماموں انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ اے سہل، آپ یہ 3 کلمے یاد کر لیں اور ہر روز 3 مرتبہ انہیں کہہ لیا کریں. کون سے کلمے؟ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد. کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت میرے اعمال پہ گواہ ہے. تو یہ 3 ایسی چیزیں بنیادی انہوں نے اس طرح سے میرے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ پہلے میں روز 3 مرتبہ، پھر بعد کے اندر انہوں نے کہا کہ روز 7 مرتبہ
اس کو دہراتے رہا کرو، رات کو، صبح کو، یہ اپنا معمول رکھو اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہر وقت اللہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے اعمال پہ گواہ ہے۔ تو وہ چیز اس طرح سے ان کے دل و دماغ پہ نقش ہوئی کہ وہ اولیاء اللہ کی صف کے اندر ایک بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور لوگ اور صلحاء امت ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اصلاح نفس کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے بنیادی سال ہوتے ہیں اس کے اندر والد اور والدہ دونوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن قدرے آپ یہ کہہ لیجئے کہ بچے چونکہ بسا اوقات والدہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے، تو اس میں اگر ماں مزید اپنا کردار تھوڑا سا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑھا دے، اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ بالکل اگنور کرتا رہے، وہ کہے کہ نہیں میرا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مجھے تو فکر ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو بس باہر کی فکر ہے کہ میں کما کے لاؤں، بس وہی کرتا رہوں۔ نہیں، باپ بھی اپنا کردار ادا کرے، لیکن ماں کے چونکہ بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں بسا اوقات، تو وہ جس نہج پہ بچوں کو ماں چلانا چاہے گی، اکثر و بیشتر پھر بچے اسی راستے پہ چلا کرتے ہیں۔ تو یہ چھٹیاں اپنے اختتام کی طرف آپ پہنچی ہیں، کوشش یہ کریں کہ یہ جو باقی کے چند دن ہیں اس کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں، اور ان کے دل کے اندر دین کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ محبت اگر اس وقت آپ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی تو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بعد میں وہ کہیں پر بھی پہنچ کے انہیں اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ساتھ آپ کا احترام بھی یاد رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔